چھوٹی بہن نے بڑی بہن کا گھر اجاڑ دیا جی. چھوٹی بہن سے ہمدردی بڑی بہن کو کتنی مہنگی پڑی ہے. شوہر، بچے، گھر، سب کچھ چھوٹی بہن نے ہتھیا لیا. اور یہ کہانی کہاں کی ہے اور ہوا کیا ہے، اور کبھی کبھی ایسے رشتے جو ہیں وہ دوغلا پن کیوں دکھاتے ہیں، ساری سٹوری بتائیں گے. ویڈیو پوری دیکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون، میں ہوں میر نوید، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب. کہانی ہے جی کراچی کی. DHA سے یہ کہانی جڑی ہوئی ہے. کراچی کے قریب ایک گاؤں ہے، بڑا پسماندہ سا گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی رہتی ہے، ایک عورت ہے جس کی 5 بیٹیاں ہیں. جو سربراہ ہے عورت کا شوہر ہے، وہ بچیاں تب چھوٹی تھیں، بچپن میں تھیں جب وہ فوت ہو گیا، اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. ماں نے بڑی مشکلوں سے 5 بیٹیوں کو پالا، پڑھایا، لکھایا. سب سے جو بڑی تھی اس نے بیچلر کیا، اس کی اچھے گھر میں شادی ہو گئی. سسرال والے بڑے خوش تھے اس کے آنے سے، اور بہت ہی زیادہ سکون والی زندگی تھی. سمجھدار بھی تھی، بہنوں کا بڑا خیال کرتی تھی، کیونکہ اچھے اور امیر گھر میں شادی ہوئی تھی. تو یہاں پہ غربت تھی، تو بہنوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتی تھی، ماں کی بھی مدد کرتی تھی. سارا سسٹم چل رہا تھا. باقی 2-3 بہنوں نے بھی بیچلر کیا، ان کی بھی شادیاں ہو گئی. جو سب سے چھوٹی تھی وہ پڑھنے کی بہت شوقین تھی. جی مجھے پڑھنا ہے، مجھے پڑھنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. ماں جہاں تک پڑھا سکی، ماں نے گاؤں میں پڑھایا. باری تھی شہر آنے کی. ماں نے کہا کہ اب میں تو شہر نہیں بھیج سکتی، جوان ہو تو، کنواری ہو تو، میں کس طرح تمہیں شہر بھیجوں، حالات جس طرح کے ہیں. اب بڑی بہن جو تھی وہ بڑا احساس کرتی تھی. خوبصورت یہ 5 بہت زیادہ تھی، لیکن چھوٹی جو تھی ظاہر اس کی ایج کم تھی، خوبصورت بھی تھی. تو بڑی بہن نے ہمدردی دکھائی. اس نے کہا اماں آپ پریشان نہ ہوں، اس کی پڑھائی کا خرچہ بھی میں اٹھاتی ہوں، تو آپ اس کو میرے گھر پہ بھیج دیں، اس کو رہائش بھی میں دیتی ہوں، اس طرح یہ سیف بھی رہے گی، پڑھ بھی لے گی. اب جو چھوٹی تھی وہ بڑی بہن کے گھر جا کے رہنے لگی. اسے بڑی بہن کو ڈر تھا یا ایک فیل تھا کہ شاید میرے شوہر جو میری بہن ہے یا اپنی سالی کا صحیح استقبال نہ کریں، لیکن انہوں نے بڑا بہنوں کی طرح استقبال کیا. بڑا ایک مطلب اچھا ایک ماحول بن گیا. بڑی بہن نے سوچا نہیں جی میرے شوہر بھی راضی ہیں، میری چھوٹی بہن کو بہنوں کی طرح عزت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں. تو بڑا اچھا ایک سسٹم چلنا شروع ہو گیا. اب جو بڑی بہن ہے اس کو اللہ نے 2 بچے دیے ہوئے ہیں. ایک 12 سال کا بیٹا ہے اور ایک اتنے ہی بیٹی ہے. تو اتنے سال گزر گئے شادی کو، 14-15 سال ہو گئے شادی کو. گھر والے بڑے خوش، سسرال والے بڑے خوش. وہ کہتے جی آپ کے آنے سے دھن آیا گھر میں، یعنی کہ بہت زیادہ پیسے آئے ہیں، بزنس اچھا ہو گیا ہے، شوہر بڑا پیار کرتا ہے، بچے انتہائی ماں سے اٹیچ ہیں. تو یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، بڑی خوشی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ کبھی کبھار گاڑی نہ ملتی تو اپنے شوہر سے کہتی کہ میری بہن کو آج ذرا یونیورسٹی ڈراپ کر رہے ہیں. شوہر ڈراپ کرنے چلا جاتا. یہ کہتی ہیں جو بڑی بہن ہے کہ آہستہ آہستہ میری بہن کا رویہ مجھ سے بدلنے لگ گیا. تو میرے بچے بھی مجھ سے خائف رہنے لگ گئے، اور پھر میرا شوہر بھی 2-2.5 سال کے اندر اندر یہ سارا سسٹم ہوا. میرے شوہر بھی مجھ سے خائف رہنے لگ گئے. کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ میرے شوہر مجھ سے زیادہ میری بہن کے کلوز ہوتے، اور میرا شوہر جو ہے وہ میری بہن کو یعنی کہ اپنی سالی کو اور میرے بچوں کو لے کے گھومنے نکل جاتا، اور میں گھر میں بیٹھی رہتی. کبھی کبھی میرا شوہر مجھے آ کے کہتا کہ تم موٹی ہو گئی ہو، میرے موٹاپے پہ طنز کرتا. کبھی مجھے کہتا تمہاری ڈریسنگ اچھی نہیں ہے، کبھی کہتا تمہاری پڑھائی صحیح نہیں ہے، اپنی بہن سے کچھ سیکھ لو. اس طرح کی باتیں کر جاتا. کبھی کبھی وہ کھانے کی ٹیبل پہ ایک دوسرے سے بڑا فری ہو کے بات کرتے، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہوتا کیا ہے، کہتی ایک دن میرا شوہر آیا اور آ کے مجھے کہتا میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ وہ تو آپ کی چھوٹی بہن ہے، آپ چھوٹی بہنوں کی طرح عزت دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں وہ میری چھوٹی بہن نہیں ہے، یہ تم اپنی بہن سے بھی پوچھ لو. یعنی کہ جس کو وہ چھوٹی بہن سمجھتی تھی کہ میرے شوہر کی یہ چھوٹی بہن ہے، وہ چھوٹی بہن جب وہ یونیورسٹی ڈراپ کرنے جاتا تھا تو ان کے آپس میں تعلقات بنے، تو وہ چھوٹی بہن اب بہن نہیں رہی، اس کا معاشقہ شروع ہو گیا اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ. جبکہ پتہ بھی ہے کہ میری بہن کے 2 بچے ہیں، 12-14 سال کے بچے ہیں. تو اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے. بہن کہتی ہے آپ ہی مجھے معاف کیجیے گا، لیکن میں آپ کے شوہر کو پسند کرتی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گی. شوہر جو ہے اس نے آن دا سپورٹ اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی، یعنی کہ اپنی سالی کی جو وجہ سے 3 مرتبہ طلاق دے کے شوہر چلا گیا. اب کئی فرقے ایسے ہیں جس میں 3 مرتبہ طلاق منہ سے بولنے سے وہ مان لیتے ہیں کہ ہو گئی ہے. اس نے اپنا سامان اٹھایا، سارا کچھ اٹھایا اور اپنے بچوں کے کمرے میں گئی. تو بڑا بیٹا جو 12 سال کا بیٹا ہے
وہ کہتا ہے اماں میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا, میں اپنے باپ کے ساتھ یہاں پہ رہوں گا, آپ نے رہنا تو رہیں ورنہ آپ جائیں. بیٹے کا بدلتا رویہ دیکھ کے عورت ٹوٹ گئی اندر سے کہ بچے تو میرے ساتھ بڑا اٹیچ تھے, تو یہ کیا ہوا ہے. بیٹی کے کمرے میں گئی تو اس نے بھی آگے سے یہی کہا, روتی پیٹتی اپنی ماں کے گھر پہ آ گئی, آ کے ساری بات سنائی. ہوتا کیا, عدت پوری ہوتی ہے, ایک وقت گزرتا ہے. مرد کی کیا عدت ہوتی ہے, عدت تو عورت کی ہوتی ہے. شوہر جو تھا اس نے اسی کی چھوٹی بہن یعنی کہ اپنی سالی کے ساتھ نکاح رچا لیا اور اپنے جو بیوی کا کمرہ تھا وہ اپنے سالی کو دے دیا جو اس کی حالیہ بیوی تھی. وہاں پہ وہ رہنا شروع ہو گئی بڑی خوش باش. اب جو رشتہ دار تھے وہ ظاہر دونوں کے رشتہ دار تھے, وہ رشتہ دار ان کے گھر آتے افسوس کرتے اور ان کو ایسی ایسی باتیں بتاتے جس سے راز کھلے. راز کیا کھلے کہ جب یہ یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا تو ان کا آپس میں اٹیچمنٹ ہوئی, معاشقہ ہوا, ان کا چکر چلا, ظاہر ہے ہم بستری بھی ہوئی, سارا نظام ہوا. تو اس نے کہا جی اب بیوی موٹی لگنی شروع ہو گئی ہے, 2 بچوں کی ماں بن گئی ہے جی, اب وہ مزہ نہیں ہے جی, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے, تم چھوٹی ہو, ایسی ہو ویسی ہو. ان کا یہ سسٹم چلتا رہا. ہوتا یہ تھا کہ بچے اس لیے بدظن ہوئے کہ جو بیٹی ہے اس بڑی بہن کی چھوٹی بیٹی وہ ملنے آئی اپنی ماں سے, لوگوں نے رشتہ داروں سے سمجھایا. پتہ یہ چلا کہ جو شوہر تھا وہ اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے بچوں سے کہتا تھا کہ تمہاری ماں بد کردار ہے. صرف اپنی سالی سے شادی کرنے کے لیے اس نے اپنی بیوی کو سب کے سامنے, پاک باز بیوی کو, 12 سال تک تمہیں پتہ ہی نہیں چلا بد کردار ہے, سالی آنے کے بعد تمہیں پتہ چلا یہ بد کردار ہے, ایک دن پہلے تو تم ٹھیک تھے. تو بچے اس نے بدظن کیے. پھر یہاں تک کہ سگی بہن نے یعنی کہ جو خالہ تھی بچوں کی, جو اب اس کی بیوی بن چکی ہے یعنی کہ بچوں کی ماں بن چکی ہے, تو سگی خالہ نے بچوں کو اور خاص کر بچی کو یہ کہا کہ تمہاری جو ماں ہے اور میری جو بڑی بہن ہے وہ جب اپنی ماں سے یعنی کہ تمہاری نانی سے ملنے جاتی ہے نا, ہمارے گھر آتی ہے, تو وہاں پہ اس کا ایک یار ہے جس سے وہ ملنے جاتی ہے اور اس کے ساتھ سوتی ہے, تو تمہاری ماں کا کردار صحیح نہیں. تو سگی بہن نے اپنی بڑی بہن کے بچوں کو اپنی ہی ماں کے خلاف کر دیا صرف اس کے شوہر سے شادی کرنے کے لیے. اور بچی نے خود بتایا کہ خالہ مجھے اس طرح کی باتیں کرتی تھی, کیونکہ جو اس کا شوہر تھا اس نے کہہ دیا تھا اپنی سالی سے کہ میں اپنی بیوی تو چھوڑ سکتا ہوں, تمہاری خاطر بچے نہیں چھوڑ سکتا. تو ان دونوں نے پلان کر کے پہلے بچوں کو بدظن کیا, پھر رشتہ داروں کو بدظن کیا, اور اس عورت کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا کہ کب بچے بدظن ہو گئے, کب رشتہ دار بدظن ہو گئے, کب ماں باپ سسرال والے بدظن ہو گئے, اور اس نے آرام سے طلاق دی اور اپنی سالی کے ساتھ شادی رچا لی. اس ساری سٹوری کے پیچھے ایک سبق یہ ہے کہ جو شریعت نے, جو اسلام نے ہمیں ایک باؤنڈریز دی ہوئی ہیں نا رشتوں کے مابین, کہ آپ کی سالی آپ کی بہن کس طرح ہے, یا محرم رشتے کون سے ہیں, نامحرم رشتے کون سے ہیں, تو ان میں ایک حد رکھیں. دیور اور بھابھی اگر فری ہو رہے ہیں تو کیوں ہو رہے ہیں, اگر نند اور بھابھی کی آپس میں چپکلش چل رہی ہے تو اندر کی باتیں کیا ہیں, اور اگر آپ کی سالی آپ کے ساتھ اس طرح کر رہی ہے تو کم از کم ایک لمیٹیشن ہونی چاہیے, وہ حدود بندی ہونی چاہیے جس سے رشتے خراب نہ ہوں. ورنہ جو اس عورت کے ساتھ ہوا وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. خدا را اپنے ہوس میں, اپنی لالچ میں کسی کے رشتوں کو خراب نہ کریں, یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. دیکھتے رہیے ویژن وائب. میر نوید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.